العائدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص قاری خوش الحان حافظ و قاری حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شریف پڑھے گا صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، حضرت مولانا سید گرامی وقار حضرت وارث علی صاحب اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام جو کہ تشریف لائیں اور ہمارے بہت ہی کرم فرما، بہت ہی چہیتے حافظ آصف صاحب قبلہ اور میرے بہت ہی اچھے قابل دوست، جو کوئی مبالغہ آرائی نہیں کروں گا انشاءاللہ، بہت ہی اچھے میرے قابل دوست، برسوں سے ہمیں یاد کرنے والے، ہمیں موقع فراہم کرنے والے، جہاں جہاں بھی آپ گئے وہاں وہاں آپ نے مجھے بلایا. کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے نا، کسی کے ذریعے ہی پروان چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ حافظ و قاری شبیر صاحب قبلہ کی علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں بے پناہ وسعت برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، نوجوانوں، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، پیکار رشد و ہدایت، دعائے خلیل، نوید مسیحا، تمنائے کلیم، زید عیسیٰ، صبر ایوب، خلت ابراہیم، مونس بے کساں، ہادی انس و جاں، احمد مجتبیٰ، جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر مر پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نظر دیکھ کے کہہ دیتا اگر پیاسا پانی، ایک نظر دیکھ کے کہہ دیتا اگر پیاسا پانی، آسمانوں سے کہیں روز برستا پانی. حکم دیتے لبے دریا کو عباس جری، حکم دیتے لبے دریا کو عباس جری، ان کے پیچھے ہی چلا آتا مچلتا پانی، ان کے پیچھے ہی چلا آتا مچلتا پانی. یوں ٹھکرا دیا شاہ نے فرمان یزید، یوں ٹھکرا دیا شاہ نے فرمان یزید، جس طرح پھینک دیا جاتا ہے گندا پانی، جس طرح پھینک دیا جاتا ہے گندا پانی. اور ہم سریے ذبیح اللہ کا ڈر تھا ورنہ. کیا بات ہے، کیا بات یاد رکھیے گا، ہم سریے ذبیح اللہ کا ڈر تھا ورنہ. دیکھو ایک نبی زادہ وادی مکہ میں پیاسا ہوا، ایک نبی زادہ وادی مکہ میں پیاسا ہوا، ایڑی رگڑ دی آب زمزم کا چشمہ نکال آیا. تو امام حسین میدان کربلا میں بھی آپ نبی زادے تھے، اور وادی مکہ میں بھی نبی زادے تھے، آپ بھی ایڑی رگڑ دیتے، اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا. مگر بات کیا ہے، میدان کربلا سے میرا حسین عقیدہ دے رہا ہے، ہم سریے ذبیح اللہ کا ڈر تھا ورنہ وہ جہاں پاؤں پٹک دے
نبی زیادہ امتی تھا، ہم سے لیے زمین اللہ کا ڈر تھا، ورنہ وہ جہاں پاؤں پٹک دیتے ابلتا پانی. انتہا صبر و رضا کی کوئی دیکھے انجم، انتہا صبر و رضا کی کوئی دیکھے انجم، آ کے شبیر کے لب تک رہا پیاسا. میرا امام، میرا امام میدان کربلا میں پانی کے لیے پیاسا نہ تھا، بلکہ پانی لب حسین سے لگنے کے لیے پیاسا تھا. ذرا غور کیجئے گا، میرا امام بے بس نہیں تھا، مظلوم اور لاچار نہیں تھا. ارے وہ تو یہ کرانا تھا، یہ تو سبق دینا تھا. خون میں نہاؤ، زخم سہو، یوں سر فدا کرو، وقت آئے دین پر یوں ادا کرو. عزیزان محترم دوستو، انتہا صبر و رضا کی کوئی دیکھے انجم، آ کے شبیر کے لب تک رہا پیاسا پانی. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، مت مردہ کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں سمجھ نہیں. اس کی زندگی تمہاری عقل و خرد میں نہیں آ سکتی. یہاں فرمایا مردہ مت کہو، یہاں فرمایا مردہ مت کہو. ہو سکتا ہے کوئی مردہ نہ کہتا، دل میں خیال کرتا، وہم و گمان میں لاتا، اپنے خیال میں لاتا، تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. یہاں کہنے پر پابندی لگائی، ادھر فرمایا ارے کہنا تو درکنار، انہیں وہم و گمان میں بھی نہ لاؤ، انہیں وہم و گمان میں بھی نہ لاؤ. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے روزی بھی پاتے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے، اللہ انہیں پلاتا بھی ہے. تو یہاں فرمایا مردہ گمان بھی مت کرو، ادھر فرمایا مردہ مت کرو، تو معنی یہ بنا کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے. ٹھہر کر ایک عقیدہ سماعت فرما لیں، عقیدہ سماعت فرما لیں. دیکھو جس رسول کے فرمان پر عمل کر کے امتی راہ خدا میں جان دے دے، وہ زندہ، اسے مردہ کہا بھی نہ جائے، اسے مردہ گمان بھی نہ کیا جائے. تو مجھے بتاؤ، اور ایک یہ قاعدہ سمجھو کہ امتی کبھی بھی امتی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نہ نبی سے بڑھ سکتا ہے. سنیے گا صحیح صاحب بات سننے والی، امتی کبھی بھی نہ نبی سے برابر ہو سکتا ہے، نہ نبی سے اوور ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، امتی زندہ ہو، امتی زندہ ہو اور نبی مردہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو سے، ذرا غور تو کرو. تو جہاں پر یہ آیت کریمہ شہید کی حیات بیان کرتی ہے، وہاں یہی آیت کریمہ بدرجہ اولا نبی کی حیات بیان کرتی ہے.
عزیزان محترم، دوستو، بزرگو، ارے نبی تو نبی، قرآن نے کہا نا لالا بیسا فی بطنہ الی یوم یبعثون. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. سنیے گا عقیدہ اہل سنت، ہم جو ہے نا خواب دے کر عقیدہ نہیں بنا. سنیو سنو، تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ 100% سچا ہے، حق ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا کو نہ پکارتا، ہم انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. تو مچھلی قیامت تک زندہ رہتی. مچھلی قیامت تک زندہ رہتی. اور زندہ کیوں رہتی؟ نبی کے صدقے میں زندہ رہتی. اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرتا، ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھ دے. تو نبی اگر مچھلی کے پیٹ میں قدم رکھ دے، نبی مچھلی کے پیٹ میں قدم رکھ دے تو وہ مچھلی مردہ نہیں ہو سکتی. تو نبیوں کا بھی نبی ہو. جو نبیوں کا بھی نبی ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا؟ اسی کو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. جہاں یہ آیت کریمہ شہیدوں کی زندگی کو بیان کرتی ہے، وہاں یہ آیت کریمہ رسول اللہ کی حیات کو بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک بات اور سنو، بات جب آ گئی ہے تو سنو. ایک مومن تھوڑی دیر کے لیے خدا کے راستے میں تھا. جیسا ایک مومن تھوڑی دیر کے لیے راہ خدا میں تھا اور قتل کر دیا گیا تو وہ شہید بن گیا اور وہ زندہ ہو گیا. تو کیا خیال ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے رسول آپ فرما دیجئے میری زندگی، میری موت، میری حیات اور وہ میرا جینا، میرا حیات، میری عبادت، میری ریاضت، یہ ساری اللہ کے لیے ہے. تو جس کا پل پل خدا کی راہ میں ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میری نماز، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي میری قربانی، میری حیات اور میری ممات اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار. کوئی یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اسی لیے بچنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. شہید کا پاور کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شہید کا پاور کتنا ہوتا ہے وہ بھی سن. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعراب پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور سامنے کنارے والوں کو دیکھتے ہوں گے. ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ جنتی کا چہرہ ہے یا دوزخی کا چہرہ ہے.
اور جنتیوں کو سلام کریں گے. سنیے گا، سنجید کے ساتھ میری بات سماعت فرمائیں. سامنے کنارے والے اعراف سے سامنے کنارے کا راستہ 500 برس کا. اعراب سے سامنے کنارے کا راستہ 500 برس تھا. اب وہاں کھڑے کون ہوں گے؟ وہاں کھڑے کون ہوں گے؟ ایک تفسیر یہ ہے وہاں شہید کھڑے ہوں گے. اور کون سے شہید؟ انہوں نے شہادت تو پائی لیکن اس وقت شہادت ان کے ماں باپ ان سے ناراض تھے، اس لیے خدا انہیں روک لے گا، ماں باپ کو راضی کرے گا، پھر ان کو جنت میں لے جائے گا. جن کے ماں باپ، غور کیجئے گا، جن کے ماں باپ وقت شہادت ان سے ناراض تھے، انہیں اعراب پر روک لیا گیا. کتنا دیکھتے ہیں؟ 500 برس کے راستے. 500 برس کے راستے سے دیکھیں گے اور چہرہ دیکھ کر کہیں گے یہ مولانا شبیر ہے، یہ سید وارث علی ہے، یہ آصف بابو ہے، یہ فلاں. ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جائیں گے. تو دوستو ادنا شہید کا یہ مقام ہے تو حسین اعظم کا حسین اعظم ہماری آواز کو سن بھی لے، ہمارے چہرے کو دیکھ بھی لے، ہماری مدد بھی کرے تو تعجب کیا ہے؟ شہید کا مقام ہے. یہ تو ادنا شہید کا مقام ہے تو شہید اعظم کا مقام کیا؟ شہید اعظم کا مقام کیا؟ اور دیکھو شہید کا معنی ہی مددگار ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات عرض کروں سے صاحب میری تک اسی طرح کا ہوتی ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ہم ہوا باڑ نہیں چلاتے، اندھیرے باڑ نہیں چلاتے، حقیقت رکھتے الحمدللہ. دیکھو شہید کا ایک معنی مددگار، حفظ کرنے والا، تمہارا تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا. قرآن نے کہا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے کافروں، ہم نے جو اپنے رسول پر اتارا تم کو اگر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا. کیا کہا؟ قرآن تو کب تک قرآن نہ تبدیل ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ کچھ بھی کر لیں، قرآن بدلا نہیں جائے گا، قرآن بدلا نہیں جائے گا. کل آپ نے سنا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہمیں نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے تو شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. سبحان اللہ. کیے گا کہا تمہیں شک ہے، تمہیں ڈاؤٹ ہے، تمہیں شبہ ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. من دون اللہ من مثلی فاتو مثلی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. تمہارے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، تمہارے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لو. تو معنی کیا بنا؟ شہید کا معنی مددگار، شہید کا معنی مددگار. تو شہید کیا مدد کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک میدان میں ہزاروں چراغ بوجھے پڑے ہیں، آپ نے ایک ماچس کی تلی کو جلایا، ایک چراغ کو روشن کیا، ایک سے دوسرا روشن ہوا، سارے میدان کے چراغ روشن ہو گئے، مگر آپ وہ دیواسلی کو دیکھے
وہ دلی کو دیکھے اپنے آپ کو فنا کر چکی ہے, اپنے آپ کو مٹا چکی ہے, مگر ایک دلی نے اپنے آپ کو مٹا دیا, سارے میدان کے چراغوں کو روشن کر دیا. امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو کٹا دیا, اسلام کو زندہ فرمایا. قتل حسین, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں. شہید کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے. درود شریف پڑھو, بس میں اب زیادہ نہیں, تو 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. درود شریف پڑھو, بتاؤ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بات میں بتاؤں یہاں پر, امام حسین نے اپنے آپ کو شہید کیوں کرنا, اپنے آپ کو شہید کیوں کروایا؟ وہاں سے چلے جاتے, وہاں سے چلے جاتے یا جاتے ہی نہیں. تو علماء نے یہ لکھا کہ یزید جو تھا بندروں کو پالتا تھا. میری بات سنیے گا, چونکہ میں بہت دل جلا آدمی ہوں, بہت بارشہ مجھے آپ جانتے اچھی طرح, میں بہت دل جلا آدمی ہوں, درد والے ماشاءاللہ, مخلص بھی ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. چونکہ آپ میری تائید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے کہ آپ اسی روح پر آپ چل رہے ہیں. عزیزان محترم, غور سے سنیے گا نوجوان, یزید کی بائیو ڈیٹا کیا ہے, اس کی ویاکھیا کیا ہے, وہ پہلے سمجھو. وہ کیا کرتا تھا, بندروں کو پالتا تھا. کوئی بندر مر جاتا اس کا سوگ مناتا تھا, بندروں کے سروں پر ٹوپیاں رکھتا تھا, اور بہنوں کا نکاح حلال کرتا تھا, شراب نوشی کرتا تھا, تماشا کرتا تھا, نماز کا تارک تھا. تو امام حسین نے سوچا اگر میں چلا جاؤں گا تو خون رسول تو مجھے میں ہے. بھائی اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے, کوئی مریض بیمار ہو جائے, اسے خون کی ضرورت پڑے, تو اس کا بلڈ گروپ تلاش کیا جاتا ہے کہ اے پوزیٹیو ہے یا بی پوزیٹیو ہے, اے نیگیٹیو ہے یا بی نیگیٹیو. اگر دوسرا خون چلا دیا جائے, ہو سکتا ہے اس کی آڑ اثر ہو جائے, اس کی آڑ اثر ہو جائے. تو امام حسین کی رگوں میں نبی پاک کا خون تھا, اور اسلام کو نبی پاک کے خون کی ضرورت تھی. حسین نے وہ خون دیا, کیوں دیا آج سمجھے گیا, کیوں دیا کہ اسلام میں بندروں کا ناچ نہ آئے, اسلام میں شراب نہ آئے, اسلام میں نماز چھوڑنے والے نہ آئے, اسلام میں تماشا کرنے والے نہ آئے. تو آپ مجھے بتاؤ, اس امام حسین نے بندروں کے ناچ کو بند کرنے کے لیے, شراب نوشی کو بند کرنے کے لیے, ناجائز مقامات کو بند کرنے کے لیے اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے وطن کی, اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی. آج یہی مسلمان تعزیہ کے نام پہ ڈول بھی بجا رہا ہے, ناچ بھی کروا رہا ہے, ڈی جے بھی کروا رہا ہے. تو مجھے بتا یہ کون سی محبت ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کون سی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اور پھر شیعوں نے لکھے ہوئے مرثیے, بابو جو شیعوں نے لکھے, اور یہ چھاتیوں کی آواز والی کیسیٹیں بجا کر سنی پھر رہا ہے. مغرب ہو رہی ہے, اسے نماز کی فرصت نہیں, اثر ہو رہی ہے, نماز کی فرصت, کھس جاؤ کھس جاؤ. سوچو میرے بھائی, وہ راہی بھلا تھا یا قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے مجھے منزل سے بہت دور. کس حسین اعظم کی محبت کا دعویٰ کرتے
میرے دوست، میرے بزرگ، اسلام میں تماشے کو کہیں اجازت نہیں دی گئی، اسلام میں ڈھول تاشے کو کہیں اجازت نہیں دی گئی، اور وہ بھی شہید اعظم کے نام پر۔ تصویر بنانا حرام، حدیث پاک میں آیا۔ ٹھیک ہے، ضرورت کی حج پڑھنے جانا ہے، یا جو گورنمنٹ کے قانون ہے اس کے تحت آپ کو وہ چیز لینی ہے، یہاں تک تو علماء نے اجازت دی۔ ضرورت نیسیسری تھنگ کے لیے، نیسیسری چیزوں کے لیے تو آپ کو اجازت دی، وہ بھی برا سمجھ کر کروا لے۔ حسین عاظم مقام کے نام پر تم گھوڑا بناؤ، حسین علی مقام کے نام پر گھوڑا بناؤ، تو یہ گھوڑا بنانا حرام اور اسے نچوانا حرام۔ تو یہ حسین اعظم کی محبت ہے، کس کی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں یزید کو نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ کرنے والے سارے حسینی ہیں، مگر میں ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں، میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ مسلمانوں یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں، یہ طریقہ شیعوں کا ہے۔ چونکہ میں آج سویرے سے میرے کان پھٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منت کے گھوڑے۔ ابھی میں گیا تھا مانڈی باپو، دکانیں لگی ہیں، تو میں نے کہا ہے جہالت کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے، جہالت کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے، وہاں ڈل ڈل مل رہے ہیں، ہرے کپڑے مل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں یہ جہالت ہے، اور پھر یہ کودنا پیٹنا، ماتم کرے وہ جو منکر ہیں شہادت کے، ماتم کرے وہ جو منکر ہیں شہادت کے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حسین اعظم نے تو مقام پایا ہے، مرتبہ پایا ہے، عروج پایا ہے، اور صبر کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صبر کیسا ہوتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، غور کرو میرے دوستو، جس ناجائز کاموں کو روکنے کے لیے میرا ایمان اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے ساتھیوں کی جان قربان کر رہا ہے، آج اسی حسین علی مقام پہ نام پر ویسے تماشے کیے جا رہے ہیں۔ اور شیعوں نے جو لکھے ہیں وہ مرثیے پڑھے جا رہے ہیں۔ جانتے شیعوں کا قیدہ کیا ہے؟ وہ حسین اعظم کچھ نہیں لگتے وقت، کربلا میں یہی لوگ تو تھے، اور کون تھا؟ کس نے بلایا تھا کربلا میں؟ امام پاک کو کس نے بلایا تھا؟ یہ 150 خط کس نے لکھے تھے؟ انہی نے تو لکھے تھے، پھر راہ فرار اختیار کر گئے، پھر کوٹنے لگے۔ اب کیا فائدہ؟ جب وفاداری کا ثبوت دینا تھا وہاں تو بھاگ گئے۔ سنیے میرے دوست، میرے بھائی، دل کے ففولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دل کے ففولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عزیزان محترم دوستو بزرگوں، سارے خرافات بند کرو، یہ پیٹنی، یہ فلا دھیما ہے، اور آج تو کچھ مولوی شریک ہو گئے۔ اب کس منہ سے؟ اور ایک فتویٰ نہیں، حضور محدث اعظم ہند کا بھی فتویٰ، مفتی اعظم ہند کا بھی فتویٰ، اور حضرت امام احمد رضا کا بھی فتویٰ ہے، اور سارے ہندوستان کے مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کچوچا نے نہیں کہا، حضور محدث اعظم ہند کا بھی اسی پر فتویٰ۔ دوستو
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، درود شریف پڑھو. بس آخر بات میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والاحیاء عند ربہم یرزقون. اللہ انہیں اپنے پاس سے روزی عطا فرماتا ہے، انہیں کھلاتا بھی ہے، انہیں پلاتا بھی ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی قبر میں چلا گیا، اب انہیں اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے. تمہیں قبر کے باہر کی مثال دے کر آپ کو سمجھا. قبر کے باہر تمہیں قبر کو دیکھنے نہیں گیا نا، مگر بعض مرتبہ شہیدوں کی قبریں کھلی تو ان کی جسم 1400 برس کے بعد بھی تر و تازہ نظر آئے. تر و تازہ نظر آئے. گنبد خضرا کے اندر ایک مرتبہ زمین کھسک گئی، ایک قدم نظر آیا. لوگوں نے کہا یہ اتنا بڑا لمبا قدم فاروق اعظم کا ہے. برسوں کے بعد، صدیوں گزرنے کے بعد شہید کا قدم، حضرت فاروق اعظم شہید ہے، آپ کا قدم نظر آنے لگا. تو یہ تو قبر کے اندر کی بات ہے، قبر کے اوپر کی بات سنو. ایک آدمی کوما میں چلا گیا، اتنا بیمار ہوا، اب کوئی ہوش نہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کے اندر پانی جاتا ہی نہیں، کھانا جاتا ہی نہیں، مگر 6 مہینے برسوں برس وہ اسی پتھاری پر زندہ رہتا ہے. بھائی آدمی کی حیات کے لیے کھانا ضروری ہے، تو ایک آدمی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور مہینوں گزر گئے، کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہے. تو یہ زندہ کیوں ہے؟ تو حدیث پاک سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بیمار کو اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. بیمار کو اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. تو دیکھو زندہ مثال دے گی. ایک مریض برسوں بستر پر رہ کر زندہ ہوتا ہے، تو شہیدوں کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. والاحیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس سے روزی نہیں پاتے. کسی سے بھی فرض اس انداز سے ادا نہ ہوا، کسی سے بھی فرض اس انداز سے ادا نہ ہوا. قضا کے وقت بھی کوئی سجدہ قضا نہ ہوا. شمر لعین نے امام پاک کی گردن پر تلوار رکھ دی، سینے پر سوار ہو گئے. امام پاک کے جملے کیا تھے کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. آج مسجدوں میں کیا کیا جاتا ہوگا؟ یا تو خطبہ پڑھا جاتا ہوگا یا نماز پڑھی جاتی ہوگی. تو اے نادان، مجھے 2 گانا نماز ادا کرنے والا. یہ کب کہا؟ دشمن سینے پہ سوار تھا تو جان کی بھیک نہیں مانگی کہ مجھے چھوڑ دے، مگر کیا کہا؟ 2 گانا نماز ادا کرنے لے دے. تو تمہارا اور ہمارا امام تو مرد شہادت کے وقت بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا، اور تم تعزیہ لے کر جاؤ اور راستے میں ساری نمازوں کو چھوڑ دو. یہ کون سی محبت ہے؟ کسی سے بھی فرض اس انداز سے ادا نہ ہوا، قضا کے وقت بھی کوئی سجدہ قضا نہ ہوا. یعنی امام حسین کی وہ نماز ہے جو میدان کربلا میں پڑھی گئی، جسے نہ ادا کہا جا سکتا ہے قضا کہا. نہ بیت اللہ کی دیواروں کے نہ بیت اللہ نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. ایک ہندو شاعر نے کہا ہے، ایک ہندو شاعر نے کہا ہے کہ جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے،
جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے، ارے مر کر جینا سکھا دیا تم نے، مر کر جینا سکھا، جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے مگر مر کر جینا سکھا دیا تم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی شہادتوں کے صدقے میں ہمیں سلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے سماج سے یا اللہ برائیوں کا خاتمہ فرما، ہمیں اللہ تیرے اور تیرے رسول کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما۔ یہ مسلمانوں نے یہ پروگرام کیا اللہ ان کی یہ قربانی قبول فرما، انہیں اس کی دونوں جہان میں بھلائی عطا فرما یا اللہ۔ کہنے والے نے جو کہا، سننے والے نے جو سنا، کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا